میں نے بعض خواتین دیکھی ہیں بحری ہیں، وہ بحری نہیں ہوتی. ہم نے کہا ہم بہرے ہو جائیں کو توجہ بڑھ جائے گی. اس وقت بھی وہ 70 کے قریب تھی، 3 من گوشت کھا جاتے تھے. بڑا کوئی مانے گا؟ کہتے ہیں یہ 10-12 سال کا جو بچہ ہے میرا، یہ صرف کچا گوشت کھاتا ہے. بعض اوقات نا جنات ہوتے ہیں اور بعض اوقات نفسیاتی کیس ہوتے ہیں. جنات نہیں ہوتے، کیونکہ پورے معاشرے میں نفسیاتی الجھنیں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں اور شاید اور بڑھیں. اور جنات کے مسائل ہیں لیکن نفسیاتی مسائل ان سے زیادہ. میں نے بعض خواتین دیکھی ہیں بحری ہیں، وہ بحری نہیں ہوتی. نفسیاتی الجھنیں انہیں بہرا بنا دیتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو توجہ لینے کے لیے معاشرے سے، شوہر سے، اولاد سے، خامند سے یا گھر سے، والدین سے وہ بحری بن جاتی ہیں، اپنے آپ کو معذور بنا لیتی ہیں. کئی خواتین ایسی ہیں، میں نے ان سے کہا بحری تو نہیں ہیں، تو کئی نہیں حضرت صاحب ہیں. اور کئیوں نے اظہار کیا، انہوں نے کہا ہم سسرال میں آئے، یہ ہوا، ہم نے کہا ہم بہرے ہو جائیں کو توجہ بڑھ جائے گی. یا پھر اس سے فائدہ یہ ہوا ہمارے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں، وہ اس کا اظہار کسی اور شکل میں کرتے ہیں، ہم بہرے پن کو نہیں توڑتے. یہ ایک لمبی زندگی ہے. اچھا، اب ان کے سوال میں عرض کروں گا، کیا یہ نفسیاتی الجھن ہے یا جناتی چیز ہے؟ اگر تو جناتی واقعہ ہے پھر اس کے لیے واقعی بڑا گوشت یا کوئی بھی گوشت ہو، خون ہو، وہ اس میں میرے ہاں ایک صاحب آئے، ان کی پھپھی تھی، بوڑھی تھی، اس وقت بھی وہ 70 کے قریب تھی، 3 من گوشت کھا جاتے تھے. بڑا کوئی مانے گا؟ میرے ہاں اس دن ایک بچی کو لے آئے، وہ 2 کلو، 3 کلو، 5 کلو بڑا گوشت کھا جاتی ہے. اب بندہ تو اس کو مذاق کہے گا، لیکن جو بیتی ہے تو پھر وہ تو کہانی اور ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کا بچہ تھا وہ 12 سال کا، 10-12 سال کا. کہتے ہیں یہ 10-12 سال کا جو بچہ ہے میرا، یہ صرف کچا گوشت کھاتا ہے، بس کھاتا جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر جو خون ہے نا وہ بھی چاٹ لے. یہ ایک واقعات ہیں، مشاہدات ہیں زندگی میں پھیلے ہوئے. اچھا، ہماری ناواقفیت یہی ہے، یہی واقعات انگریزوں اور گوروں کی کتابوں میں موجود ہیں. ہماری ناواقفیت ہے. ہم کہتے ہیں انگریزوں کو یہ چیزیں نہیں ہوتی، جادو، جنات، یہ گوشت کھانا مسلمانوں کو ہوتی ہیں. ہماری ناواقفیت ہے. انگریز ان چیزوں کو ہم سے زیادہ مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور اس کا واسطہ بھی. میں نے اس کے لیے باقاعدہ کتابیں جمع کی ہیں. میں رات اپنے درس میں بتا رہا تھا، میری اپکری کی سائٹ پہ جو جادوئی لائبریری ہے انگریزوں کی کتابوں کی، اس میں 100 سے 1000 سے زیادہ لنکس ہیں. اتنے ہم نے کتابیں اور ان کے لنکس جمع کر لیے ہیں اور مزید کرتے جا رہے ہیں. انگریز کے ساتھ کیا بیتی، انگریز کا مزاج ہے، وہ اپنی اب بیتیاں لکھتا ہے، تو وہ ساری کتابیں موجود ہیں. اگر تو جناتی مسئلہ ہے تو جناتی مسئلے کے لیے انہیں میں ایک عمل دیتا ہوں، وہ عمل کریں، انہیں بہت فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ان کو بہت نفع ہوگا. اس کے لیے ایسا ہے، 21 بسکٹ سامنے رکھیں یا 21 روٹیاں سامنے رکھیں. 21 روٹیاں چھوٹی چھوٹی بنا لیں یا 21 بسکٹ سامنے رکھیں. ہر بسکٹ کے اوپر 11 بار سورۃ فیل پڑھنی ہے، الم تر کیف، ہر پہ، اور اس کے بعد اس کو اس مریض کو کھلانا ہے. یہ روزانہ 3 بسکٹ کھلانے ہیں. یہ 7 دن، ایک ہفتے کا. ایک ہفتے کے بعد اس مریض کو گوشت کے پانی سے نہلانا ہے. 1 پاؤ کا ایک ٹکڑا لے لیں بڑے، اس کو پانی میں بھگو دیں 5-6 گھنٹے. اس ٹکڑے کے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو ڈال دیں. اس پانی سے مریض کو نہلائیں، اور لیکن نہلانے کے بعد پرانے کپڑے پہنائیں، اور پانی سے، دوسرے پانی سے نہیں نہلانا. گوشت کی بو والا پانی اس کے جسم پہ رہے 4-5 گھنٹے. اس کے بعد پھر عام پانی سے نہلا کے دوسرے کپڑے اس کو پہنا دیں. یہ عمل کچھ عرصہ مسلسل کریں، چند ہفتے عمل کریں. بسکٹ والا عمل 1 ہفتے کا، اور یہ گوشت کے نہلانے والا عمل بھی کچھ عرصہ کریں. آپ یہ کم از کم 21 بار اس کو نہلائیں. آپ چاہیں روز نہلا دیں، کوئی وقفہ ہو جائے. یہ تو جناتی دنیا کے لیے، جادوئی دنیا کے لیے، اور جو شخص اس طرح کی دنیا میں پریشانیوں میں مبتلا ہے اس کے لیے بہت اچھا عمل ہے. گوشت جب جنات کو پانی، اچھا میں ایک چیز بتاؤں،
یہ عمل ہماری مستند کتابوں میں موجود ہے. بعض اوقات انسان ناواقفیت پہ کہتے ہیں یہ کہاں سے نکالا ہے، یہ کہاں سے لائے ہیں. اصل میں چونکہ میرا شعبہ یہی ہے، دن رات اسی کے لنک، اسی کے ثبوت تلاشتا ہوں بڑی بڑی مستند کتابوں میں. یہ عمل میرا اپنا نہیں، یعنی میں بنا نہیں رہا، میں بتا رہا ہوں، اور انسانیت کو نفع ہو رہا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے. وہ جو اصل میں گوشت ہے نا، جنات کو گوشت پسند، گوشت کی بو پسند، تو وہ ان کو وہ گوشت کی بو مل جائے گی، وہ آپ کے گوشت کو چھوڑ دیں گے. بس سادہ سی بات ہے. آپ کے گوشت میں وہ پھر رگوں کے ذریعے بیماریوں میں شامل ہوں، تکلیفوں کی شکل میں. جیسے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا مفہوم ہے، شیطان انسان کی رگوں میں، خون میں دوڑتا ہے، تو وہ پھر آپ کے گوشت کو چھوڑ دے گا. پھر اسے گوشت کھانے کو ہی مل جائے گا. بظاہر تو چیل کوے کھاتے ہیں، چیل کوے بھی کھاتے ہیں، لیکن چونکہ جنات کو اللہ پاک نے ہر شکل بدلنے کا، تو وہ بھی کھاتے ہیں. دوسرا نفسیاتی مسئلہ جو ان کا اگر ہے تو نفسیاتی کیس ہے، تو نفسیاتی کیس کے لیے ایک تو کوشش یہ کریں، توکل کی زندگی ہے. آقا کا فرمان ہے، اب اے ابو ذر مفہوم ہے، اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ. جو اپنے سے اوپر کو دیکھے گا کبھی خوشحال نہیں ہوگا، کبھی شکر نہیں کرے گا، کبھی پرسکون نہیں. جو دیکھے گا کہ اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں، اس کے پاس ٹوٹی جوتی بھی نہیں، میرے پاس یہ نعمتیں ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنا عطا کیا، تیری اتنی کریمی ہے. پھر اس کو کہے گا کہ یہ میرا جھونپڑا تاج محل ہے، ورنہ تاج محل بھی کہے گا نہیں، اس میں یہ نقص ہے. یہ اس وقت جو نفسیاتی الجھنیں ہیں، ان کی بنیادی وجہ وہ ہمارا جو بس اس اسٹیٹس کہوں یا کیا لفظ کہوں، معیار زندگی، یہ میرا برانڈ ہو، یہ میں کھانا ہو، یہ پینا ہو، یہ ہو، یہ ہو، اس دوڑ نے زندگی کو بہت نقصان. تو ہماری بیماریوں میں جو مانی ہے یا جسمانی، ان میں یہ ضروری ہے. آپ دیکھیے نا، میرے پاس یہ تسبیح ہے، تو تسبیح کے اندر دھاگا ہے، تو میں دھاگا لاؤں گا تو اس کو گرا دوں گا. بندش گرا ہے، کسی چیز کو بند کر دینا، اس کی صحت، اس کا رشتہ، اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کا نظام، ترقیاں، کامیابیاں، تو اس کی بنیاد جادو ہے. اور پھر کہوں گا، گورا جو ہے ہم سے زیادہ جادو کو مانتا ہے اور بندشوں کو بہت مانتا. میں نے نا بندشوں کا ایک منظر مصر میں جا کے دیکھا، کیونکہ جادو کی ابتدا مصر میں ہوئی، اور میں دانستہ وہاں گیا. میری گھر والے ساتھ تھے، میری فیملی، اور کوئی زیادہ افراد نہیں تھے، ہم بچے، بیوی، اور تو وہاں جہاں جہاں بھی ہم جاتے تھے میں انہیں اعمال کرواتا تھا. خیال کرو، یہ یہاں جادوئی نظام آج بھی ہزاروں سال پرانا موجود، آج بھی موجود ہے. وہاں تو میرے خیال میں مصر دو چیزوں سے بچا ہوا ہے جو میں نے تجربہ کیا.